الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کی ان مقدس اور بابرکت گھڑیوں میں ARYQ ٹی وی کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اس خوبصورت نشست میں جس موضوع کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، سورۃ الضحیٰ کی پہلی 2 آیات، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا۔ معروف ترجمہ ان آیات کا یہ کیا گیا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں والضحیٰ اور واللیل کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے 4 معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے، جس دن اللہ رب العزت نے اس کائنات پہ سب سے بڑا احسان فرمایا۔ ویسے تو بے شمار احسانات ہیں، بے شمار اور لاتعداد نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ عطا کیے ہیں، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کی، تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کی بعثت کو کائنات کا سب سے بڑا انعام اور اکرام فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے، وہ مقدس اور بابرکت دن جس دن حضرت سیدنا عبد المطلب علیہ السلام صحن حرم میں تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کی آمد کی وجہ سے جو خانہ کعبہ کے بت تھے وہ سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت سیدنا عبد المطلب آقا کریم کے دادا جان نے رب کی جناب میں یہ خوبصورت کلمات عرض کیے تھے، ولد المصطفیٰ المختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاصنام ویأمر بعبادت المالک العلام، کہ آج وہ خوبصورت چنی گئی شخصیت کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، ان کی بعثت کا اور ولادت باسعادت کا دن ہے، جنہیں اللہ رب العزت یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ ان کے ہاتھوں سے کفار کو شکست عطا فرمائے گا، اور یہ میرا بیٹا ایسا خوبصورت انعام اور اکرام رکھنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے جو کعبہ بت خانہ بنا ہوا ہے اسے بتوں سے پاک کیا جائے گا، اور میرا بیٹا اللہ رب العزت جو حقیقی مالک کائنات ہے اس کی عبادت کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ اور لیل سے مراد معراج کی رات ہے، جس دن اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کی سربراہی اور قیادت میں فرشتوں کی ایک بارات کو اللہ نے بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے خانہ کعبہ لے کے آئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے بھی آگے کعبہ قوسین او ادنیٰ کے منازل پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فائز کیا گیا۔ اللہ نے اتنا کرم فرمایا، اتنا قرب عطا فرمایا، ثم دنا فتدلی کے مقام پہ فائز کیا۔ پھر اس موقع پہ اللہ رب العزت اور اس کے بندے اور اس کے محبوب رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے، یا اسے رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے۔ ضحیٰ سے مراد امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا میلاد کا دن ہے کہ محبوب آپ کے اس کائنات میں جلوہ افروز ہونے کی بھی قسم، واللیل اذا سجا، اور اے محبوب آپ کے اس دنیا سے سج دج کے رب کی جناب میں پیش ہونے کی بھی قسم۔ ضحیٰ کا دوسرا معنی جو حضرت ضیاء الامت نے تفسیر ضیاء القرآن میں نقل کیا وہ یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد وہ نور علم ہے جو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ اس نور علم کی وجہ سے عالم غیب کے جو اسرار و رموز ہیں
وہ آپ کے سامنے بے نقاب اور منکشف ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں، بخاری مسلم میں، صحاح میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، نماز ظہر پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، صحابہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ حضور نے بار بار سلونی سلونی کے ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام میں سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، بتائیے کہ میرے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ بن حذافہ ان کا نام تھا، میرے والد کا کیا نام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے باپ کا نام حذافہ ہی ہے۔ پھر ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے، ارشاد فرمائیے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، فی النار، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پرجلال تھی۔ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ دیکھا، آپ آگے بڑھے، دو زانو آپ کے سامنے بیٹھے، حضور کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس چیز پہ راضی ہیں، رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ہم اس چیز پہ راضی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے جو محمد ہیں وہ رسول ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جلال کی کیفیت تھی کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، حضور بتانا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ منظر دیکھا، آپ آگے بڑھے، آپ نے یہ جملے عرض کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس احکم الحاکمین کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ آج تم مجھ سے جو پوچھتے وہ میں تمہیں بتاتا چلا جاتا۔ اور جب میں نماز ظہر پڑھا رہا تھا، اس لمحے اللہ رب العزت نے میرے سامنے جنت اور دوزخ سامنے کر دی تھی۔ جنت اور دوزخ کا میں نے مشاہدہ کیا تھا۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے ٹھکانہ ہونے کے بارے میں جو کوئی پوچھتا، میں اللہ کے اذن اور حکم سے اسے بتاتا چلا جاتا۔ حضرت ضیاء الامت نے لکھا کہ دحا سے مراد حضور کا وہ نور علم ہے جو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور اس سے عالم غیب کے جو اسرار و رموز ہیں وہ آپ پہ بے نقاب اور منکشف ہوئے۔ اور لیل سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عفو درگزر ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک ایک لمحہ عفو درگزر سے عبارت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، دن کا وقت تھا، گرمی شدید تھی۔ اس لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، صحابہ جاؤ چھاؤں تلاش کرو اور جا کے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ غورث بن حارث نامی ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ محمد اکیلے ہیں، پاس کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، کوئی محافظ بھی نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھا، تلوار بے نیام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے، محمد بتائیے، من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے چینی کا اظہار کیے بغیر اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ارشاد فرمایا، اللہ، میرا رب مجھے تجھ سے بچائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اللہ کا لفظ نکلنا تھا، اتنا باروب لفظ تھا، زبان اقدس سے نکلتا ہے، غورث بن حارث کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ہاتھ لرز جاتے ہیں، تلوار نیچے گرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تلوار اٹھاتے ہیں، تلوار اٹھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، من یمنعک منی، اے غورث اب تو بتا، تجھے مجھ سے کون بتائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں جو دشمن پہ اگر غلبہ حاصل کر لیں تو اسے معاف کر دیتے ہیں، میں معافی کی امید رکھتا ہوں، عفو درگزر کا طالب ہوں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے پیاسے کو، جان کے دشمن کو، جو چند لمحے پہلے آپ کی جان کے در پہ تھا، آپ کو شہید کرنا چاہتا تھا، آپ نے اس کی تلوار اسے واپس کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس غلطی کو معافی عطا فرما دی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو درگزر ہے۔ لیل سے مراد حضور کا عفو درگزر ہے، جس میں سارے جو گناہ گار ہیں آپ انہیں اپنی رحمت میں چھپا لیتے ہیں۔ تیسرا معنی جو دحا کا بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دحا سے مراد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ظاہریہ ہیں، وہ کمالات اور معجزات ہیں جن کو اپنوں نے بھی دیکھا، بیگانوں بھی نے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ مکرمہ میں ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے آپ کی خدمت میں آتا ہے، اے محمد بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابو جہل بتا، میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ حضور نے حکم ارشاد فرمایا، کنکریوں نے اللہ کے اذن حکم سے آپ کی شہادت کی گواہی دی۔ کنکریوں نے ابو جہل کی بند مٹھی میں کلمہ پڑھا۔ یہ وہ معجزہ تھا جو غیروں نے بھی دیکھا۔ چاند کا 2 لخت ہونا، 2 ٹکڑے ہونا، غیروں نے بھی دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جڑیں اکھیڑ کے درخت کا حاضر ہونا، غیروں نے بھی دیکھا ہے۔ حضور کے وہ کمالات ہیں، وہ افعال ظاہریہ ہیں جنہوں نے اپنوں نے بھی دیکھا، غیروں نے بھی دیکھا، دشمنوں نے دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا۔ لیکن لیل سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ افعال باطنیہ ہیں جنہیں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اس جملے کی تصدیق کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جنہیں ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میسر آئی ہے۔ سفر ہو یا حضر ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین میں حاضر ہیں۔ ہجرت کا موقع ہو، سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ کوئی غزوہ ہو، سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہو، رات کی تنہائی میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات رب کی جناب میں سجدہ ریز ہو کے دعائیں اور التجائیں کر رہے تھے، اس وقت بھی اس چھپر میں سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے۔ آپ ساتھ ہوتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی، جبرائیل امین حاضر خدمت ہوتے تھے۔ اتنا مقام و مرتبہ اور اتنا قرب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا تھا۔ لیکن جب باری آئی افعال باطنیہ کی جن کو رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ دحا سے مراد تیسرا معنی افعال ظاہریہ جن سے اپنے بھی واقف تھے اور بیگانے بھی واقف تھے۔ لیل سے مراد تیسرا معنی افعال باطنیہ جن سے رب کی ذات کے سوا دوسرا کوئی واقف نہیں ہے۔ آخری معنی دحا کا حضرت ذوالامت نے لکھا ہے، مختلف تفاسیر کے حوالے سے اقوال نقل کیے ہیں۔ دحا سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور ہے، اور لیل سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف عنبری ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میری ان آنکھوں نے اپنے حبیب آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین نہیں دیکھا ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا تھا گویا کہ آپ کے چہرے میں جو سورج ہے وہ دوڑ رہا ہو، سورج چمک رہا ہو، حسن کا یہ عالم تھا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان جلوہ افروز ہوتے تھے، کسی بات پہ آپ مسکراتے تھے، آپ کے دندان مبارک نظر آتے تھے، کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے دندان مبارک سے ایسی چمک نکلتی تھی جس کی وجہ سے سامنے والی دیواریں بھی چمک اٹھتی تھی۔ اور حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن میری سوئی گم ہو گئی، وہ میں تلاش کر رہی تھی، مجھے مل نہیں رہی تھی، چراغ بجھ گیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد محسوس کیا میرے حجرہ میں، میرے کمرہ میں بہت زیادہ روشنی ہے، اور روشنی اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ میں نے اس سوئی کو بآسانی تلاش کر لیا۔ جب سوئی میں نے اٹھائی، نظریں اٹھا کے دیکھیں، کیا دیکھتا ہوں کہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میرے سامنے کھڑی ہے۔ حضور کے چہرہ انور کا جو حسن تھا اس کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی جو چمک تھی اس کی وجہ سے میری گمی ہوئی سوئی مجھے مل جاتی ہے۔
آخری معنی دحا کا، دحا سے مراد حضور کا رخ انور ہے، اور لیل سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری ہیں۔ اے محبوب قسم ہے آپ کے رخ انور کی، اور قسم ہے آپ کے زلف عنبری کی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔